مثال دے کر اللہ نے باتیں سمجھائیں، رسول اللہ نے مثالیں دے کر باتیں سمجھائیں، اور آج بھی ہم اسی استاذ کو اچھا سمجھتے ہیں جو کلاس میں ٹیکسٹ کے ساتھ روزمرہ زندگی کی مثالیں دیتا رہے. خدا اور مصطفیٰ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلا شبہ ایسے ہی ہے. دیکھیں قرآن پاک میں ایک سورہ عنکبوت ہے جی جی جس میں مشرکین کی چالوں کے حوالے سے مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور سب سے کمزور جالا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کیا مکڑی کا بات ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ ہاں کیوں مثالیں دی جاتی ہیں. ہاں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، واہ 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 لیکن واہ واہ، عقل اور سبحان شعور اللہ. ان کو ملے گا جن کے دامن میں کوئی علم کے چند موتی ہوں گے. یعنی سر دیکھیں نا، آپ جب عنکبوت کہتے ہیں نا وہ مکڑی کو، ہاں جی، تو اس کا جالا کیسے نہیں دیکھا ہوا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ان چالوں کو فرمایا کہ یہ تار تار ہو جائیں گی جی. جب بھی حق کے یہ سامنے آئیں. بدیہی مثالیں ہیں نا، ہاں جو جس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے، جی جی آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ، سبحان اللہ. اچھی بات کی مثال اللہ نے دی. وہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، ہاں اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں پہ پیوست ہوں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی. واہ سبحان اللہ. اور جو بری بات ہے اس کی مثال ایسے درخت کی ہے نہ جس کی جڑ ہو نہ جس کی فرع ہو. وائے ہوئے یعنی یہ اس من لیے فوق الارض ما لہا من قرار. مالا من قرار، واہ واہ. لیکن اس سے بے قراری ضرور پیدا ہوتی ہے. مالہا من قرار کا جو اثر ہے وہ بے قراری کی صورت میں نکلتا کیا ہے. بات ہے. اس لیے سبحان اس سے اللہ. بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے جی جی عام مثال دی کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کا انا کا غریب و عابر و سبیل. واہ کیا بات ہے. گویا آپ مسافر ہیں. کیا تو بات انسان مسافر ہی ہے، خالی ہاتھ آتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، درمیانی وقفہ ہے. تو بندہ مسافر کسی چیز کو اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے. سر پھر مسافر سامان کم رکھتا ہے، کم مسافر رکھتا کو ہے، سفر کی مشکلات کا الجھتا نہیں ہے کسی سے، ہاں. دشمنی نہیں پالتا. ہاں اس بھائی میں کی نے جانا ہے. اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے نا، ہاں اس لیے دائیں بائیں سے الجھتا نہیں ہے. اسی راستے میں دل نہیں لگاتا کہ گاڑی نہ نکل جائے. دل نہیں لگاتا. اور ہاں دنیا کو تو سرائے کی طرح قرار دیا گیا. اچھا، واہ واہ. یا پل ہے ہاں جس سے آپ نے گزر جانا ہے، دل نہیں لگانا. اور بلکہ شاہ ہمدان تو فرمایا کرتے تھے زندگی سانسوں کا ایک محل ہے. ہوئے 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 ہوئے. جب آپ سانس لے رہے ہیں تو مسلسل آپ کی زندگی کے محل سے اینٹیں سرکتی جا رہی ہیں. کیا بات ہے سر. اس سے بڑا بد نصیب کون ہے کہ جو اپنی حقیقت پر غور کرنے کی بجائے ادھر ادھر الجھا رہے. ہوئے ہوئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. ہاں کسی کو نہیں پتا واہ. کہ اس کے اول میں زیادہ خیر ہے یا آخر میں زیادہ خیر سبحان ہے. اللہ سر بہت خوبصورت. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی. میری اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے عمارت بنائی ہو، ہاں اس کی ہر اینٹ اتنی خوبصورت ہو سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. دیکھنے والے آئیں اش کر اٹھے ہاں اور پھرتے پھرتے ایک مقام پر آئیں جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی. کاش یہاں ایک اینٹ لگی ایک ہوتی. لگ جاتی تو یہ عمارت اپنے حسن میں تمام کیا اور بات. کمال کو پہنچ سبحان جاتی. اللہ. تو وہ آخری اینٹ حضور نے وَأَنَا فرمایا. تِلْكَ اللَّبِنَا ہاں جی خاتم النبیین. ہاں. ختم نبوت سمجھا دی نا سبحان اللہ. تو کہ اب مزید اینٹ نہیں لگ سکتی، مزید مکان اینٹ نہیں، مکمل ہو مزید چکا. اینٹ سبحان نہیں. اللہ. جی سر. جی بالکل ناصر صاحب، خالق کائنات نے صلی اللہ. کائنات کی جل جلالہ. ہر بات اور ہر ذات کی مثال پیدا فرمائی ہے، کیا بات ہے. بنائی ہے، فقط ایک ہستی کے علاوہ واہ کہ واہ حضور واہ. اکرم شاباش. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ. وسلم ان کی مثال بنائی نہیں لیکن ان کی مثال کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی. ہاں الحمدللہ بہت قرآن خوبصورت پاک بات. کا یہ اسلوب ہے. بہت جس طرح خوبصورت ڈاکٹر بات. صاحب بات کر رہے ہیں نا، ہاں اور یہ ٹاپک ہمارا ہے، تو مثال دے کر بات سمجھانا یہ قرآنی اسلوب ہے. ہاں اگر ہم بنظر غیر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سینکڑوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت پڑھی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ پڑھی، اور کسی جگہ پہ یہ بھی لکھا لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے، مثال بتا کر بہت ہی مشکل بات کو سہل انداز میں اللہ تعالیٰ واہ. سمجھانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنی مخلوق کو. جس طرح قرآن پاک میں وہ درخت کا ذکر بھی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں اس کی آسمان پر ہیں، اور ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. ہاں تو رسول پاک سر صلی آپ اللہ علیہ میسج دے وسلم دیں. نے آخری منٹ ہے ہمارے پاس، آپ میسج دے دیں.
بنیادی طور پر جو مثال جب بھی دی جاتی ہے تو مثال کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں. ہاں جتنا عام انسان ہوگا وہ لمبی بات کرے گا، بات کو دہرائے گا، جتنا بڑا ہوئے گا اختصار آئے گا، اور جتنا بڑا انسان ہوگا وہ اشاروں کنایوں کے اندر اتنی بڑی بات کہا جائے گا کہ آنے والے کئی ادوار جو ہے اس بات کو کھولنے میں لگ جائیں گے. ہوئے ہوئے مالک کائنات نے جو انداز اختیار فرمایا ہے اور وہ انداز اور سمجھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم، اللہ، تو وہ جو سبحان اللہ. راز و نیاز، اب دیکھیں الف لام میم واہ واہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں، واہ واہ واہ. لیکن اس نے بولا ادھر سمجھ آ گئی ہے. سبحان اللہ. اب ایک مثال کے اندر جو ہے مثال ہو سکتی ہے، وہ کوئی قصہ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی حکایت ہو سکتی ہے. اصل میں تو یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم بنا دیا نا، میرے مصطفیٰ جملہ چھوٹا سا قیامت تک دنیا اس میں غوطے کھولتی رہے گی. اور ڈوبتی. کیونکہ مثال کے اندر جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو ڈیپتھ ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، آپ جزاک اللہ ایموشنلی خیر. کنیکٹ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. موٹیویٹ ہوتے ہیں، انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے، اور آپ کی امیجینیٹو پاور جو ہے وہ انہانس کرتی ہے مثال کی وجہ سے. اور وہ مثال ہر دور کے لیے جو ہے اگر کوئی فٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کی مثال ہیں جو ہر دور کے لیے کیا ہے وہ قابل سبحان عمل ہے. اللہ. سبحان اللہ. سر